مسلم لیگ نون کی قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس آج طلب سابق وزیر اعظم اور پارٹی صدر میاں نواز شریف ماڈل ٹاؤن میں آج دوپہر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز، وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شریک ہوں گے۔ سیاسی صورتحال اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی گرفتاری۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حراست میں لے لیا۔ محمد اکرم کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر تحویل میں لیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام۔ حساس اداروں کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے تحقیقات جاری۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ گچھ مکمل، تحقیقات کے بعد محکمانہ کارروائی بھی ہوگی۔ محمد اکرم کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما فیض حمید کے خلاف کارروائی کو خوشائن قرار دے دیا۔ زرقا تیمور کی پروگرام ریڈ زون فائل ود فہد حسین میں بات چیت۔ کہا فیض حمید کے خلاف ایکشن لینے پر سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ سب اداروں میں احتساب کا نظام مضبوط کرنا چاہیے۔ لیگی رہنما رانا احسان افضل بولے فیض حمید کے خلاف کارروائی کی بڑی وجہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ ہے۔ ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ سرگرمیوں کی کڑیاں مل سکتی ہیں۔ میر صادق، میر جعفر، نومئی واقعات، ڈرٹی ہیری والی سرگرمیوں کی کڑیاں فیض حمید سے مل سکتی ہیں۔ ملک میں سیاسی عمل بے معنی ہو کر رہ گیا۔ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پروگرام بریکنگ بیریئر ود مالک میں گفتگو۔ کہتے ہیں دہشت گردی اور معیشت ملک میں دو بڑے بحران ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ملک میں اتفاق رائے نہیں بن پا رہا۔ کے پی کی پارٹیوں کے دہشت گردی کے متعلق پالیسیوں پر تحفظات ہیں۔ ملک میں اعتماد کا فقدان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ سیاستدانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ بجلی نرخوں اور مہنگائی میں کمی کی امید، وزیر اعظم نے سنا دی نوید۔ چند روز میں 5 روزہ معاشی پلان پیش کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر صنعت اور زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ مزید بولے خوفزدہ دشمن نے جھوٹ کی بمباری شروع کر دی۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا بھی عزم۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب، قومی ہیرو کا شاندار استقبال۔ گورنر سندھ نے قومی ہیرو کو گلے لگا لیا۔ ارشد ندیم کے کوچ بھی ان کے ہمراہ۔ گورنر ہاؤس میں تقریب میں فاروق ستار سمیت سیاسی رہنماؤں اور بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ گلوکار عاطف اسلم سمیت فنکاروں کی پرفارمنس۔ گورنر نے ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے کا انعام بھی دیا۔ کامران ٹسوری نے ارشد ندیم کو شیر پاکستان کا لقب دے دیا۔ قوم نے یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا۔ ملک بھر میں گلیاں اور کوچے قومی پرچموں سے سج گئے۔ عمارتوں پر چراغاں۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مختلف شہروں میں جشن آزادی کی تقریبات اور ریلیاں۔ اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قومی ہیرو ارشد ندیم نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ اور وزراء کی بھی شرکت۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ تقریب میں قومی ہیرو ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش۔ ارشد ندیم کا پشاور کا بھی دورہ۔ گورنر ہاؤس آمد پر شاندار استقبال۔ یوم پاکستان پر واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب۔ پاکستان رینجرز کے چاق چوبند جوانوں نے شرکت کی۔ رینجرز کے کڑیل جوانوں کی پریڈ سے دشمنوں کے دل دہل گئے۔ رینجر کے دستے میں خواتین اہلکار بھی شامل تھیں۔ پروقار تقریب میں خواتین، بچوں اور غیر ملکیوں سمیت ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ شرکاء نے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ شرکاء نے یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا۔ یوم آزادی پر مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ اعزازی گارڈ میں پاک بحریہ کے سیلر اور پاکستان نیوی اکیڈمی کے کیڈٹس شامل۔ پاک بحریہ کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ مہمان خصوصی کوموڈور محمد خالد نے مزار قائد پر پھول چڑھائے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ ایک ساتھ پرچم لہرا کر یکجہتی کا پیغام دیا۔
مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ حضور باغ لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں کہا، سیاسی استحکام ہو تو یہ آئیڈیل ملک بن سکتا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر زندہ قوم اپنا احتساب کرتی ہے، بطور قوم اور انفرادی طور پر اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ مریم نواز شریف نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام اور پاکستان میں تشدد کی کوئی اجازت نہیں۔ آج مل کر عہد کریں، ہم نے کسی سازش کا حصہ نہیں بننا، ملک کے مسائل حل کرنے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، بولے پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے چھپے ہاتھ گرا دیتے ہیں۔ یوم آزادی پر نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، گورنر جعفر مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی شرکت۔ وفاقی اور صوبائی وزراء اور کور کمانڈر بلوچستان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ آئین توڑنے والے جشن آزادی کی مبارکباد کے مستحق نہیں، بڑے کام وہی کرتے ہیں جو بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ معاشرے میں جھوٹ اور فریب عام ہو چکا، ہم عظیم قوم ہیں لیکن ناقص پالیسیوں سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا عزم اضلاع کے انٹر اکیڈمی سپورٹ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے بھی خطاب، ارشد ندیم کو اپنی جیب سے 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کشمیریوں اور پاکستانیوں کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی امیدوں کا محور ہے، پوری اسلامی دنیا میں اس کا قائدانہ کردار ہے۔ دوسری جانب یوم آزادی کے موقع پر مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ دولت پل پر کشمیری نوجوانوں نے 80 فٹ طویل اور 30 فٹ چوڑا پرچم لہرا دیا۔ گلگت بلتستان میں بھی جشن آزادی قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تمام 10 ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریبات ہوئی۔ مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں ہوئی۔ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی۔ پولیس کے چاک چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ ضلع شگر میں بھی آزادی کی خوشیاں ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ برزل پاس پر 200 فٹ طویل قومی پرچم لہرایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریبات، مختلف اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کے مقامی کمانڈرز کی طرف سے پرچم کشائی، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ چترال میں پاک فوج اور ایف سی نے تقریب سجائی۔ میران شاہ میں پروقار تقریب کا انعقاد، پیشران پولیس کے نمائندگان اور عوام نے شرکت کی، تقاریر اور ملی نغمے پیش کیے۔ لکی مربت میں بھی پرچم کشائی کی تقریب۔ بلوچستان بھر میں یوم آزادی کی پروقار تقریبات کا اہتمام، کوئٹہ میں مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے ریلیاں نکالی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ڈیرہ بگٹی میں بھی شاندار ریلی نکالی گئی۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب کا انعقاد۔ چمن، چاغی، کوہلو، جھلمکسی، قلات، موسیٰ خیل میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ گوادر، ہب، گڈانی اور ماڑا پسنی میں بھی یوم آزادی کی تقریبات۔ گوادر میرین ڈرائیو سے پشوکان چوک اور ایئرپورٹ تک کار ریلی۔ پاکستانی سفارتخانوں میں بھی یوم آزادی کی تقریبات، سفارتکاروں نے قومی پرچم لہرایا۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی پروقار تقریب ہوئی۔ ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے پرچم کشائی کی۔ پاکستانی سفارتخانہ ماسکو میں بھی تقریب، کوالالمپور میں رنگا رنگ تقریب سجائی گئی۔ ایتھن میں سفارتخانے میں فنکاروں نے ملی نغمے پیش کیے۔ پاکستان کے یوم آزادی پر عالمی رہنماؤں اور کئی ملکوں کے سفارتکاروں کی مبارکبادیں۔ سعودی اور اماراتی حکام نے مبارکباد دی۔ روسی صدر پیوٹن اور امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے بھی مبارکباد دی۔ پاکستان میں مہنگائی اب بھی ایشیا میں سب سے زیادہ، گھروں کے کرائے اور بجلی کے بل بڑھ چکے۔ بلومبرگ کی رپورٹ، کہا جولائی میں رہائشی صارفین کے لیے بجلی کے اوسط فی یونٹ قیمت میں 18% اضافہ ہوا۔
हुकूमत को IMF कर्ज के लिए तवानाई की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। बिजली के बिलों ने कुछ लोगों के लिए घर के किराए की शरह को पीछे छोड़ दिया। बिजली टैरिफ में इजाफा और IMF शराइत की तामीर के लिए दीगर इस्लाहात ने मुल्क गीर एहतजाज को जन्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज यौम आज़ादी के रोज़ अचानक CBD वाल्टन प्रोजेक्ट पहुंच गई। वज़ीर आला ने वाल्टन रोड प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरीम नवाज की वाल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। कहा, वाल्टन रोड ड्रेन और सड़क के तामीराती मयार को यकीनी बनाया जाए। वाल्टन रोड प्रोजेक्ट की वजह से आवाम को होने वाली दुश्वारी का एहसास है। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे की रैंकिंग जारी कर दी। बैटर में पाकिस्तान के बाबर आजम सर फहरिस्त, भारत के रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आ गए। शुभमन गिल तीसरे, विराट कोहली चौथे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज की पहली और जोश हैजलवुड की दूसरी पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 2 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दादा और मलका रानिया दादी बनकर खुश। मलका रानिया अब्दुल्ला दादी की जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ। उर्दन के वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला के घर गुज़श्ता दिनों पहली बच्ची की विलादत हुई। शहजादा हुसैन ने नौमौलूद बच्ची के कान में खुद आज़ान दी।